بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ حجاج کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے، گو اس زمانہ کے بادشاہ باوجود ظلم و ستم کے دین کی اشاعت کا کام بھی کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی دیندار اور عادل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ بدترین شمار ہوتے تھے اور اس وجہ سے لوگ ان سے بیزار تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حجاج کا مقابلہ کیا ہے۔ حجاج عبد الملک بن مروان کی طرف سے حاکم تھا۔ سعید بن جبیر مشہور تابعی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ حکومت اور بالخصوص حجاج کو ان سے بغض و عداوت تھی، اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لیے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلہ میں حجاج ان کو گرفتار نہ کر سکا۔ یہ شکست کے بعد چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت نے اپنے ایک خاص آدمی کو مکہ کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلایا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا، جس کے اخیر میں عبد الملک بن مروان بادشاہ کا یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعید بن جبیر کو ٹھکانہ دے اس کی خیر نہیں۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں وہ ملے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے گھر کو نیز اس کے پڑوسیوں کے گھر کو ڈھاؤں گا۔ غرض بڑی دقت سے مکہ کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حجاج بن یوسف کے پاس بھیج دیا۔ اس کو غصہ نکالنے اور اس کو قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا۔ حجاج نے سوال کیا، تیرا نام کیا ہے؟ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرا نام سعید ہے۔ پھر حجاج نے کہا، تو کس کا بیٹا ہے؟ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جبیر کا بیٹا ہوں۔ یعنی سعید کا ترجمہ نیک بخت ہے اور جبیر کے معنی اصلاح کی ہوئی چیز۔ اگرچہ ناموں میں اکثر معنی مقصود نہیں ہوتے، لیکن حجاج کو نام کا اچھے معنی والا ہونا پسند نہیں آیا، اس لیے اس نے کہا، نہیں، تو شقی بن کثیر ہے۔ یعنی شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اور کثیر ٹوٹی ہوئی چیز۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھی۔ حجاج نے کہا، تو بھی بدبخت، تیری ماں بھی بدبخت۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ اور کوئی ہے؟ یعنی علام الغیوب۔ حجاج بن یوسف، دیکھ میں اب تجھ سے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ سعید، تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا۔ حجاج، اب میں تجھ کو زندگی کے بدلے کیسا جہنم رسید کرتا ہوں۔ سعید، اگر میں یہ جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو معبود بنا لیتا۔ حجاج، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید، وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج، خلفائے راشدین کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ سعید، میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج، میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید، جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم نہیں ہے۔ حجاج، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید، جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ بعض کتب میں بجائے اس کے یہ جواب ہے کہ ان کے حالات بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں۔ حجاج، سب سے زیادہ راضی رکھنے والا کون تھا؟ سعید، اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے بھیدوں اور چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ حجاج، حضرت علی جنت میں ہے یا دوزخ میں؟ سعید، اگر میں جنت اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتلا سکتا ہوں۔ حجاج،
میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید: میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤں۔ حجاج: تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا؟ سعید: میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا۔ حجاج: تو کبھی ہنستا کیوں نہیں؟ سعید: کوئی بات ہنسنے کی دیکھا نہیں، اور وہ شخص کیا ہنسے جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں رات دن رہتا ہو۔ حجاج: میں تو ہنستا ہوں۔ سعید: اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا ہے۔ حجاج: میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ سعید: میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ حجاج: میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید: اللہ پر کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کر لے، اور غیب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔ حجاج: میں کیوں نہیں جرأت کر سکتا، حالانکہ میں جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید: میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنہ کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ حجاج: ہم جو کچھ امیر المؤمنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو کیسا سمجھتا ہے؟ سعید: میں نہیں جانتا کہ کیا جمع کیا۔ حجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سعید: یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرط کے موافق ہو۔ حجاج: شرط کیا ہے؟ سعید: یہ کہ تو ان سے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہو، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ بھی کام نہ دے گی۔ حجاج: ہم نے جو جمع کیا یہ اچھی چیز ہے۔ سعید: تو نے جمع کیا، تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حجاج: کیا تو اس میں کوئی چیز اپنے؟ میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے۔ حجاج: تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سعید: ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حجاج: بتلا کہ میں تجھے کس طریقے سے قتل کروں؟ سعید: جس طرح سے قتل ہونا اپنے لیے پسند ہو۔ حجاج: کیا تجھے معاف کر دوں؟ سعید: معافی اللہ کے یہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کر۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ سعید باہر لائے گئے اور ہنسے۔ حجاج کو اس کی ہنسی کی اطلاع دی گئی، پھر بلایا اور پوچھا: حجاج تو کیوں ہنستا ہے؟ سعید: تیری اللہ پر جرأت اور اللہ تعالیٰ کے تجھ پر حلم سے۔ حجاج: میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ اس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی، پھر جلاد سے خطاب کر کے کہا: میرے سامنے اس کی گردن اڑاؤ۔ سعید نماز پڑھی، پھر بھی قبلہ رخ ہو کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، اور میں سب سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ حجاج نے کہا: اس کا منہ قبلہ سے پھیر دو اور نصارہ کے قبلہ کی طرف کر دو کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق اور اختلاف پیدا کیا، چنانچہ فوراً پھیر۔ سعید: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰہ، یعنی جدھر تم منہ پھیرو ادھر بھی خدا ہے جو بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ حجاج: اوندھا منہ ڈال دو یعنی زمین کی طرف منہ کر دو، ہم تو ظاہر پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سعید: منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ حجاج: اس کو قتل کر دو۔ سعید: میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے بہت زیادہ خون نکلا
جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ ان کا اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے خون اپنی اصلی مقدار برخلاف اور لوگوں کے خوف سے ان کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس قصے کے سوال و جواب میں کتب میں کمی زیادتی بھی ہے اور بھی بعض سوال و جواب نقل کیے گئے ہیں۔ ہمیں تو نمونہ ہی دکھانا تھا، اس لیے اسی پر اتفاق کیا گیا۔ تابعین کے اس قسم کے قصے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امام اعظم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل وغیرہ حضرات اسی حق گوئی کی وجہ سے ہمیشہ مشقتیں برداشت لیکن حق کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔